اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، سامعین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں دعا کرنے کی فضیلت اور اس کے تعلق جو ہے احادیث طیبہ کو ہم نے رکھا تھا کہ دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا جو کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ تفصیلات اور کچھ احادیث طیبہ ہم نے رکھی تھی۔ لیکن کافی حد تک لوگ جو ہے دعا تو کرتے ہیں لوگ، لیکن دعا کس طرح سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، دعا ہماری جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہو تو کس طرح سے ہماری دعا قبول ہونی چاہیے، اور کن کن وقتوں میں اور کن کن اوقات میں ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ کافی لوگ تو شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ دعا ہماری قبول ہوتی نہیں ہے، لیکن جس انداز سے دعا کرنے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے اس طریقے سے ہم دعا کرتے نہیں ہیں، اور جو دعا ہم جب کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس کے کچھ وجوہات اور اس کی کچھ ترتیب ہے، اور اس کی کچھ جس انداز سے دعا کرنا ہے اس انداز سے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آئیے پھر سب سے پہلے ہم دعا کرنے کا جب ہم دعا کرتے ہیں تو کس انداز سے دعا کرنا چاہیے، کس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور ہتھیلیوں کا باطنی حصہ آسمان کی طرف ہو، اور اپنے کھاندے کے مقابل دونوں ہاتھ کو رکھا جائے، اور دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینا چاہیے۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت میں ہتھیلیاں جو ہوتی ہیں تو اس کا باطنی حصہ جو ہوتا ہے آسمان کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر اپنے کھاندوں کے بالمقابل دونوں ہاتھ ہونا ہے، اٹھایا جائے، دونوں کھاندوں کے بالمقابل ہونا، اور اپنی دونوں ہاتھوں کو دعا کرنے کے بعد ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر مل لینا چاہیے دعا کرنے کے بعد۔ تو اس طرح سے دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پہلے اللہ کی ایسی حمد اور ثنا کرے اور جس کا وہ اہل ہے، پھر رسول پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد سوال کرے تو اس کی قبولیت دعا ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم کو دعا کرنے سے پہلے اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو کس انداز سے، کس طرح سے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے خدا پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجے، پھر اس کے بعد اپنے لیے سوال کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو لہٰذا اپنے سوال کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پیش کریں، اس کے بعد اپنا سوال کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے امام طبرانی نے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اور مجمع الزوائد میں یہ ہے کہ جب دعا کریں تو سب سے پہلے آپ اپنے لیے دعا کریں، پھر بعد میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہوتا کیا ہے، دعا جب ہم کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے کرتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں کرتے ہیں۔ تو جب دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے کریں، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے، یہ شرائط ہے، اور کس طرح سے دعا کرنے کا یہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کا ذکر کر کے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے آپ۔ یعنی کہ جامع ترمذی ہے کہ جب کوئی دعا کے لیے کہتے یا کسی کے لیے دعا کرنے کا جب ہوتا کسی شخص کے لیے، کسی کے بارے میں، تو آپ اپنے لیے پہلے دعا کرتے، اپنے لیے سوال کرتے، پھر اس کے بعد اس کے لیے اس کا ذکر کرتے، آپ اس کے لیے دعا کرتے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے لیے دعا کریں، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے آپ دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ شرائط ہے۔ اس طرح سے بھی دعا کرنے کا حکم بتایا جا رہا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام فرمایا گا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے عزم سے سوال کرے، پھر یوں سوال نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، قابل توقع کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ اللہ تو چاہے تو عطا کر، تو چاہے تو نہ عطا کرے۔ اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو پورے قابل بھروسے یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے، تو اس طرح سے چاہے تو عطا کرے، چاہے تو عطا نہ کرے، اس طرح سے نہ ہونا چاہیے، بلکہ یقین اور کامل اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر امام ترمذی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرتا ہے تو پہلے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اس کے مثل کوئی برائی دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کا دعا نہ کرے اور نہ خطائے رحمی کی دعا کرے۔ میں کہ جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کے بدلے میں اگر ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز عطا کرتا ہے، یا گناہوں کو دور کر دیتا ہے، یا برائیوں کو، یا فتنہ، یا کوئی بھی مصیبت اور آفت کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ جس بارے میں سوال کرتے ہیں، جس بارے کے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ نے وہ نہ عطا کر کے کوئی اس کے بدلے میں کوئی آخرت کی چیز ہو، یا کوئی نعمت ہو، یا بہتر چیز ہو، اللہ رب العزت کوئی آفت ہو اس کے بدلے میں دور کر دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھنے کی جو میں نے مانگا ہے وہ نہیں عطا کیا گیا ہے، بلکہ جاننے والا خدا وہی ہے، بہتر وہی جانتا ہے کہ بندے کے حق میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں درست ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس انداز سے ہمیں یہ بھروسہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ مانگنے پر ہمیں نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس سے بہتر کوئی چیز، اس سے بہتر کوئی نعمت عطا فرمائے، اور گناہ کی دعا نہ کرے، اور قطع رحمی رشتہ داروں کو کاٹنے کے لیے، رشتہ داروں کو توڑنے کی دعا نہ کرے۔ تو اس طرح سے دعا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس طرح سے دعا نہیں کرنا چاہیے، گناہ کی ہو یا قطع رحمی کی ہو۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں 3 چیزوں کا ذکر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، دعا جلدی قبول کرنا ہے، یا آخرت میں اجر عطا کرنا ہے، یا تو مصیبت اور ٹال دینا ہو۔ یعنی کہ جب دعا کرتے ہیں، جو کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس کے بدلے میں مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، یا آفتوں کو دور کر دیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی دوسری بہتر چیز عنایت کیا جاتا ہے جو بندے کے حق میں ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے وہ بندے کے حق میں کیا بہتر ہے خدا جانتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز اللہ عنایت فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اس طرح سے کہ ہمیں جو مانگے ہیں وہ نہیں ملا ہے، لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو مانگتے ہیں آپ لیکن وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن جو اللہ جو بہتر عطا کرتا ہے، بندے کے حق میں جو بہتر ہے وہی عطا کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ سے دعا کرو، قبولیت کے یقین کے سے دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے دعا کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یعنی کہ جب دعا کرتے ہیں تو کامل اور اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اچھے اخلاص کے ساتھ دعا کرنا ہے، غفلت کی طرح دعا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم بس دعا آئے من میں کر لیے جب دعا کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم غفلت کے حساب سے، غافل دل کے ساتھ ہے، پھر ہم دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، زبان سے دعائے کلمات جاری ہے، لیکن دل حاضر نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اس طرح سے دعا نہیں، بلکہ قابل اخلاص کے ساتھ، یقینی کے ساتھ دعا ہمیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر قابل بھروسے کے ساتھ، اچھی دل اور متوجہ اللہ ہو کر، خدا کی طرف راغب ہو کر ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قبولیت کے اوقات، یعنی کہ جب دعا کن کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے، پھر فرض نمازوں کے بعد دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور یوم عرفات، حج کے دنوں میں جو یوم عرفات کا جو دن ہوتا ہے اس میں دل قبول ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کا جو پورا مہینہ ہے تو اس میں تو اللہ رب العزت نے ہر گھڑی میں برکت رکھی ہے، جب چاہے دعا کرے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے
وہ قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی اگر دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے قبولیت کے احوال میں دعا کرنا بہت ہی بہتر اور اعلیٰ ہے۔ جو اوقات ہوتے ہیں، جن وقتوں میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان اوقات میں دعا کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ جس طرح کہ مثلا بارش ہوتے وقت میں دعا کرنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں جب دعا کی جاتی ہے تو وہ بھی دعا مستدرک نہیں ہوتی ہے بلکہ جلد قبول ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بارش ہوتے وقت میں اور اذان اور اقامت کے وقت میں جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں دعا ہماری مستدرک نہیں ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا ان اوقات میں دعا کرنا چاہیے۔ پھر بندہ جب اللہ کے بارگاہ میں سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے۔ جب سجدے کی حالت میں جب قریب ہوتا ہے تو بکثرت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، سوال کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کیونکہ جب اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ جب قریب ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں جب قریب ہوتا ہے تو جب دعا کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ وہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں بھی سجدے کی قبولیت کا متوقع ہوتا ہے۔ اور جب دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت ہمیں جگہ اور سمت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو دعا کرتے ہیں لیکن دعا کرتے وقت میں سمت کا خیال نہیں کرتے، قبلے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنا چاہیے۔ دعا جب کرتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ کرے، قبلے کی طرف کر کے دعا کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے دعا فرمایا ہے، اور آپ غروب آفتاب تک آپ دعا کرتے رہے۔ تو دعا کے قبولیت کا متوقع یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کیا جائے، انشاءاللہ العزیز دعا جلد قبول ہوتی ہے، اور یہ شرائط میں سے ہے۔ اور زیادہ جب دعا کرتے ہیں تو گلا پھاڑ کر دعا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے، تم کسی بہرے اور غائب سے دعا نہیں کر رہے ہو بلکہ وہ تمہارے شہرخ سے زیادہ قریب ہے۔ گلا پھاڑ کر دعا نہیں کرنا چاہیے، ایک متوسط انداز میں، اعتدال آواز میں، اعتدال میانہ درمیانی حساب سے دعا اور اپنے آواز کو متوسط رکھنا چاہیے، اور اسی انداز سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہی طریقے سے دعا کرنے کا، اور علماء کرام یہی طریقے سے دعا کرنے کے آداب و طریقے بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ شوق اور خوف سے دعا کرنا چاہیے۔ شوق ہو اور خوف خدا ہو۔ جب خوف خدا دل میں جب آ جاتا ہے تو بندہ کے اندر ایک درد و کیفیات ہوتی ہے، پھر آنکھیں نم ہوتی ہے، دل بہت ہی مسرور ہوتا ہے اور خوف خدا سے کانپتا بھی ہے۔ تو اس انداز سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر یہ دعا کرنے کا جو شوق اور جو خوف ہوتا ہے، اس وقت ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا واقعی قبول ہوتی ہے۔ خدا سے خوف رکھ کر دعا کرنا، یہ بھی جلدی قبول ہوتی ہے ہماری دعا۔ تو لہٰذا خوف خدا رکھ کر دعا کرتے رہے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ گڑ گڑا کر اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کیا کریں، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کیا کریں۔ عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے ہی متوجہ کے ساتھ عاجزی انکساری ہونا چاہیے ہمارے دل میں، اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار بندہ تیری بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ دست دراز کیے ہوئے ہیں۔ پروردگار، میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، عاجز بندہ تیرے بارگاہ میں کھڑا ہے۔ تو اسی طرح سے خشوع اور خضوع کے ساتھ بڑے ہی متحمل انداز سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ العزیز۔ جو خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ 3 بار دعا کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے، اور جب سوال کرتے تو 3 بار سوال کرتے آپ۔ تو اپنے لیے 3 بار سوال کیا کرے، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے بھی آپ دعا کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اپنے لیے سوال کریں، اور قبولیت دعا کے لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، لوگوں کے جو حقوق دبا رکھے ہیں ان کو واپس کر دے۔
تو قبولیت دعا جب قبول ہونے کے لیے آپ اپنے لیے سب سے پہلے توبہ کریں، جس کے آپ نے حقوق تلف کیے ہیں، جن کے حقوق، جن کے مال اور جن کی عزتوں کو چھالا ہے زبان سے، گالی گلوچ، جن کا دل دکھایا ہے، تکلیف دی ہے، حقوق العباد، لوگوں کے بندوں کے حقوق کو آپ نے جو پامال کیا ہے، پہلے آپ ان کے حقوق کو واپس کیجئے، توبہ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا جلد قبول ہوگی، اور جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی چاہ لے، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 3 مرتبہ قحط سالی آپ کے زمانے میں ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں بارش کے لیے تو دعا نہیں ہوتی ہے، تو 3 بار بھی جب دعا کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں آپ متوجہ ہوتے ہیں کہ پروردگار عرض کرتے ہیں کہ وہی آتی ہے کہ اے موسیٰ تمہارے درمیان میں ایک چغل خور ہے جو چغلی کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، تو تمہارے تو تمہاری دعا کس طرح سے قبول، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رب وہ کون ہے جو ہمارے درمیان میں جو چغل خور ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو پھر اس کا کہا جائے تم سے اس کی چغلی کیسے کروں، جبکہ وہ چغلی کرنے والا ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو کس طرح سے بتاؤں، بلکہ یہ کہا ہے کہ میں تم کو چغلی سے منع کرتا ہوں اور وہ تم اس کی چغلی کیسے کروں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سب کو توبہ کرنے کا حکم دیا، جب سب نے توبہ کر لی تو بارش ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو چغلی کرنے کا بھی جو گناہ ہے وبال ہے، اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو دوسروں کی جو عیب ہے، چغلی ہے، غیبت ہے جو ہم کرتے ہیں، تو آج ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، چغلی کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اپنی چغلی سے بھی پرہیز کریں اور لوگوں کے عیب وغیرہ تلاش نہ کریں، بلکہ چغلی سے بچیں انشاءاللہ العزیز۔ جو چغلی سے بچتا ہے پھر بچنے کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر جب عمل کرتا ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اور ہوتا ہے وہ بھی میرا حکم مانے۔ انسان بندہ اور محتاج ہو کر اللہ کی بات نہ مانے، اس کے حکم پر عمل نہ کرے، تو یہ چاہے کہ وہ معبود اور بے نیاز ذات ہے، اس کا کہا مان لے، یہ بھی کیسے انصاف ہے؟ یعنی کہ جب خدا نے حکم دیا ہے تو اس کی بات کو، اس کے حکم کو نہیں مانتے، پھر آپ جب دعا کرتے ہیں پھر تو آپ کی دعا قبول ہو تو یہ کیسے ہوگی؟ جب اس کے حکم کے خلاف ورزی آپ کر رہے ہیں، اس کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا قبول ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راز ہے کہ آپ اس کے حکم پر عمل کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ جب توبہ کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ 3 شخصوں کی دعا قبول ہوتی ہے، حافظ الحیثمی نے امام طبرانی سے حوالے کیا، 3 شخصوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک والد کی دعا، ایک مسافر کی دعا، ایک مظلوم کی دعا۔ تو لہٰذا ان تیجوں، جب 3 یہ شخص جو اولاد، مسافر، جو مظلوم جو ہوتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا دعا ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تقدیر کے خلاف دعا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسی دعا کریں جس کا ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تقدیر کے خلاف دعا نہ کریں، بلکہ تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہم جو کوئی بھی اچھا اور صدقہ خیرات جو عمل کرتے ہیں، جو تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ تبدیل تو ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے فیصلے، اپنے کرم سے اسے تقدیر معلق جب ہوتا ہے تو اس کے اندر تبدیل کر کے دوسرا اور بہتر اور اچھا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تقدیر کے اندر لکھا جا چکا ہے۔ اور تقدیر کے خلاف دعا نہ کرے، بلکہ جب بھی دعا کر رہے ہیں تو پروردگار عالم سے یہی دعا کرے کہ پروردگار ہماری تقدیر کو اچھی بنا، بہتر بنا، خیر بنا، اس کے اندر اچھی خوبی والی بنا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دعا جب کرتے ہیں تو جس انداز سے دعا کرنے کے جو طریقے جو بتائے گئے ہیں، کس طرح سے دعا